بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ يحب التوابین ويحب المتطہرین وقال صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، مہینے کی آخری نشست ہے، تو اس نشست میں گزشتہ نشست میں پاکی صفائی سے جڑے ہوئے مسائل پر جو بات ہو رہی تھی وہ مکمل نہیں ہو سکی، اور چونکہ پاکی صفائی کا تعلق بہت اہم ہے، بہت بڑا ہے، اور آج کچھ ایسے مسائل بھی آئیں گے کہ ان مسائل کو مرد احباب کا جاننا ضروری ہے، کیونکہ اس سے ان گھروں میں جڑے ہوئے خواتین کی ذمہ داری ان پر ہے، تو ان کی دنیا کے ساتھ ساتھ ان کے دینی مسائل کی طرف بھی رہنمائی ضروری ہے۔ حضرات، گزشتہ نشست میں یہ بات میں نے ذکر کی کہ ایک ہے مادی پاکی صفائی، جسمانی پاکی صفائی، اور ایک روحانی پاکی صفائی۔ روحانی پاکی صفائی کا موضوع اس وقت نہیں ہے، جسمانی پاکی صفائی ہے، اور اس میں بات یہ آئی تھی کہ موجودہ زمانے میں جب اٹیچ باتھ روم ہو گئے ہیں اور اسی طریقے پر ڈھیلے کا، مٹی کے اس کا استعمال بند ہو گیا ہے، اس کی جگہ ٹیشو پیپرز اور دوسری چیزیں استعمال میں آ رہی ہیں، تو بہت توجہ دینے کی ضرورت رہتی ہے۔ خاص طور پر ہمارے بہت سے نوجوان جو IT سیکٹر میں کام کرتے ہیں، کمپنیوں کی طرف سے بعض مرتبہ ان کو یورپ امریکہ کے ملکوں میں بھی 10-15 دن، مہینے کے لیے کمپنی کی ذمہ داریوں کے سلسلے میں بھیجا جاتا ہے۔ وہ احباب وہاں جا کر بعض مسائل سے دوچار ہوتے ہیں، ہمیں تو اس کا علم ہے، لیکن ان حضرات کو وہاں جانے کے بعد مسئلہ پیش آتا ہے۔ جیسے فرانس، پیرس جاتے ہیں تو پیرس میں اکثر جہاں پر رہائش ملی ہوئی ہوتی ہے، وہاں پر بیت الخلاء میں پانی کا انتظام نہیں ہوتا ہے، وہاں ٹیشو پیپر ہی ہوتا ہے۔ اسی طریقے پر کمپنیوں میں کام کرتے ہوئے بہت ساری مرتبہ وضو کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، تو اب وضو تو کسی طرح ہو جاتا ہے، اب پیر دھونے کا مسئلہ رہتا ہے۔ تو یہ سب مسائل ہیں، ان کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ شروع کرتا ہوں میں یہاں سے کہ پاکی صفائی کے سلسلے میں یہ مسئلہ بھی سنتے چلے کہ 2 طرح کے پاکی ہیں، ایک کو اصغر کہتے ہیں، چھوٹی پاکی، اور ایک کو اکبر کہتے ہیں۔ اصغر کا مطلب وہ چیزیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اکبر وہ چیزیں جن سے غسل ٹوٹ جاتا ہے۔ حدث اصغر جو ہر وقت پیش آتے رہتا ہے کہ آدمی استنجے کو گیا، بیت الخلاء جایا، اسی طرح آدمی کو جسم سے خون نکل گیا، ان تمام صورتوں میں وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح ہوا کے نکل جانے سے پھیکے کی راہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب ہوا چاہے آواز کے ساتھ نکلے، چاہے بغیر آواز کے نکلے، تھوڑی نکلے، زیادہ نکلے، تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ تو میں سمجھتا ہوں سب کو معلوم ہے۔ ہاں، بعض حضرات کو گیس کی یا پیٹ کی کچھ بیماریاں ہوتی ہیں،
نماز میں کھڑے ہوئے پیٹ میں آوازیں آتی رہتی ہیں، گڑگڑاہٹ ہوتی رہتی، بعض مرتبہ کھانے پینے کی بد احتیاطی سے بھی ہوتا ہے، اور بعض مرتبہ مستقل مسئلہ رہتا ہے، بعضوں کو مستقل مسئلہ رہتا ہے۔ تو یہ مسئلہ بھی سمجھیے کہ صرف پیٹ کے اندر آوازوں کے ہونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، پیٹ کے اندر آوازوں کے ہونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، جب تک پیچھے کی راہ سے ہوا نہ نکلے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح بعض حضرات کو بہت لمبے لمبے ڈکار آتے ہیں۔ پہلی بات تو ایسے افراد جن کو ڈکار آتی رہتی ہے مستقل، وہ بھی مسئلہ ہے، ایسے احباب کو چاہیے کہ وہ مسجد میں بالکل دیوار کی طرف کہیں کونے میں کھڑے ہوں اور رومال جیب میں یا سر پہ ڈالنے کی عادت ڈالیں۔ جب نماز کی حالت میں، خاص طور پر مسجد میں جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں، ڈکار آئے تو کوشش کریں کہ کم سے کم آواز نکلے، کم سے کم منہ کھولیں۔ آپ اپنے گھر کے ڈائننگ ہال اور بیڈ روم میں نہیں ہیں کہ چیخ کے جو ہے وہ ڈکار لے رہے ہیں۔ اور دوسرا، ڈکار لیتے وقت آپ اپنے منہ پر چاہے ٹیشو پیپر جیب میں ہو ایسا اٹھا لیں، یا نہیں تو رومال رکھو، یا نہیں تو ایسا رومال ڈالو اور منہ پر جو ہے وہ رومال رکھ کے جو ہے ڈکار لیں۔ اس لیے کہ ہر آدمی کو ڈکار آتی ہے، لیکن یہ بھی بات ہے کہ جب کوئی آدمی ڈکار لیتا ہے تو قریب میں کھڑے ہوئے لوگوں پر بڑا مسئلہ ہوتا ہے، بڑی دقت ہوتی ہے۔ اور شریعت مطہرہ نے ایسے بیماروں کو کہ جس بیماری سے لوگ نفرت کرتے ہوں، ان کو لکھا ہے کہ ایسے افراد جماعت کے بغیر ہی گھر میں نماز ادا کریں۔ جیسے جذام کی بیماری ہے، دوسری کوئی بیماری ہے، یا ذرا چند دن پہلے کورونا کا مسئلہ چل رہا تھا کہ اس میں کسی کو سردی کھانسی ہو، تو کیا ہے کہ اس سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے، ایسے افراد گھر ہی میں پڑھ لیں۔ ڈکار چونکہ عام چیز ہے اور بعض مرتبہ کھانے کا وقت بدلنے سے یا زیادہ کھا لینے سے بھی پیش آتا ہے، تو کوشش کریں نماز پڑھتے ہوئے اگر ڈکار آئے تو منہ پر کپڑا رکھیں، رومال رکھیں، آخری درجہ ہاتھ رکھیں اور کم سے کم آواز نکالیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے افراد نماز میں جب جمائی آتی ہے، جو سستی کی علامت ہوتی ہے، تو اتنا زور سے منہ کھولتے ہیں اور اس کے بعد آواز آتی ہے آہ اوہ کی۔ اگر یہ آواز آئی تو نماز ٹوٹ گئی۔ جمائی لیجئے، کوشش کیجئے کہ جمائی نہ لیں، کوشش کریں منہ کو دانتوں کو دبا کر بند رکھیں، پھر بھی اگر جمائی نکلے تو تھوڑا منہ کھولیں۔ یہ مسئلہ صرف نماز ہی میں نہیں، نماز کے علاوہ اوقات میں بھی جمائی کو اتنے لمبے منہ کھول کر آہ اوہ کرنا حدیث میں منع کیا گیا، چونکہ یہ سستی کی طرف سے ہوتا ہے اور یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے جمائی، اس لیے اسے روکنے کی کوشش کریں۔ علامہ شامی نے لکھا ہے حضرات انبیاء علیہ السلام کو کبھی جمائی نہیں آتی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جمائی آدمی کے مغفل اور غفلت کی حالت اور سستی کی علامت ہوتی ہے، اور حضرات انبیاء ہمیشہ ان کا دل اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے، اس لیے جمائی نہیں آتی تھی۔ تو حدث اصغر کہ جس سے وضو ٹوٹتا ہے اور ڈکار لینے سے اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، فرض نمازوں میں اگر کوئی آدمی ہنسے اور اتنی آواز سے ہنسے کہ خود بھی سن لے، بازو کھڑا ہوا آدمی بھی اگر اسے سن لیا اس کی ہنسی کی آواز کو، تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ ایک خاص مسئلہ ہے،
کہ بھئی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہوں، فرض نماز ہو، اس میں کوئی آدمی کسی بات پر اچانک کوئی بات یاد آ کر ہنس دے، اور ہنسی اس درجے کی ہو کہ خود بھی سنے اور بازو والا سن لے تو وضو ٹوٹ جائے، اور اگر صرف خود سنا ہے تو اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اور اس سے کم صورتحال ہے جیسے چہرے پہ صرف امپریس ہو رہا ہے، اسے تبسم کہتے ہیں، اس سے نہیں ہوتا۔ دوسری بات ہے حدث اکبر، جس سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ غسل جن چیزوں سے واجب ہو جاتا ہے ان چیزوں میں کچھ مسائل میں بڑی تفصیلات ہیں۔ مثلا ایک آدمی رات میں سوتا ہے، بغیر وضو کے، بغیر دعائیں پڑھے سوتا ہے، تو اسے گندے گندے خیالات آتے ہیں، جس سے رات میں اسے احتلام ہو جاتا ہے۔ موجودہ زمانے میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو خواب یاد نہیں رہتا، رات کا خواب صبح کو یاد نہیں رہتا، لیکن احتلام ہو چکا رہتا ہے۔ تو ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ صبح کپڑے کو دیکھیں کہ بھئی کہیں کوئی اس میں جو ہے گیلا پن تو نہیں ہے، اگر ہے تو غسل واجب۔ اور موجودہ زمانے میں ایک آدمی اتنے زور سے فین چلا کر سو رہا ہے اور صبح 10 بجے اٹھ رہا ہے، اگر رات میں اس طرح کی صورت پیش بھی آئی ہوگی تو صبح کو جو ہے وہ فین میں سونے کی وجہ سے کپڑا سوکھ گیا ہے۔ تو ایسے افراد کو چاہیے کہ وہ اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ بھئی صبح اٹھ کر اچھی طرح کپڑے کو دیکھیں کہ بھئی کہیں اس میں کوئی چیز جو ہے اس طرح کا مسئلہ پیش آیا ہوا۔ چونکہ جنابت کی حالت میں بغیر غسل کے کوئی آدمی رہتا ہے تو ملائکہ رحمت اس سے دور ہو جاتے ہیں، اب اس کے آس پاس صرف جنات اور شیاطین کا جو ہے قبضہ رہتا ہے۔ اس لیے جن حضرات کو اس طرح کا مسئلہ ہے وہ رات کو سو کر صبح جب اٹھیں تو اپنے کپڑوں کو، خاص طور پر نائٹ پینٹ ہے یا اندر بھی کپڑے پہنے ہوئے ہیں، تو اسے اچھی طرح دیں۔ یہاں یہ بات بھی بتاتا چلوں، بہت سارے نوجوان اپنے کمروں میں، اپنے اس میں بہت چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن کر سوتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں میرا کمرہ ہے، میں اکیلا ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے میں شارٹ پہنوں یا اس سے بھی چھوٹی نکر پہن کر سوؤں۔ منع ہے، ناف سے لے کر گھٹنوں سے نیچے تک کا کپڑا ہونا چاہیے، چاہے آپ اپنے گھر میں، اکیلے آپ اپنے گھر میں، لوگوں سے تو آپ پردہ کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ ان سے حیا کی جائے۔ بہت سے حضرات بہت چھوٹے چھوٹے پانی نہانے کے بعد تولیہ پہنے ہوئے گھروں میں گھومتے رہتے ہیں، گھر میں آیت الکرسی کا جو ہے تغرا لگا ہوا ہے، ادھر کچھ معوذتین کے جو ہے خطے لگے ہوئے ہیں، کچھ نہیں تو لا الہ الا اللہ لکھ کر لگایا ہوا ہے، لیکن ہے چھوٹا سا تولیہ باندھے ہیں، یہاں سے لے کر اتنا رہتا ہے، گھومتے رہتے ہیں۔ یہ بہت غلط عادت ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ ستر کی حفاظت کرے، تو رات میں آپ سو بھی رہے ہیں تو آپ کو کم از کم ناف سے لے کر گھٹنوں سے نیچے تک کا کپڑا پہننا چاہیے، چاہے آپ اپنے کمرے میں اکیلے ہی ہو۔ تو بہرحال صبح اٹھ کر نوجوان اپنے جو ہے کپڑوں پر خاص توجہ دیں۔ بعض مرتبہ خواب یاد ہے لیکن کپڑے پہ کوئی نشان نظر نہیں آ رہا ہے، اور بعض مرتبہ دوسری کیفیت ہے، تو اس لیے اگر کوئی چیز گندی لگ رہی ہے، یہ ہو رہی ہے، تو جو ہے ان کے اوپر غسل واجب۔ اور موجودہ زمانے میں کمزوری عام ہے، موجودہ زمانے میں کمزوری عام ہے، کوئی چیز 100% پیور تو آدمی کو مل ہی نہیں رہی۔ سب سے مین چیز پانی ہے، بہت کم لوگ ہیں جن کو پانی بھی 100% پیور پینے کو نصیب ہو رہا ہے، سب فلٹر کے پانی ہے، فلٹر سے فلٹر، فلٹر سے فلٹر۔
کاویری کا پانی آتا ہے وہ کئی مرتبہ وہاں فلٹر ہو کر آتا ہے، پھر یہاں گھروں میں فلٹر لگائے ہوئے، پھر اس میں فلٹر ہوتا ہے، تو بہت سی طاقتیں اس میں ضائع ہو گئی. اس لیے بعض مرتبہ احتلام ہوتا ہے لیکن وہ گھٹ والی کیفیت نہیں ہے، بالکل پانی کی طرح ہے، بالکل پانی کی طرح ہے. فقہاء کرام نے مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کسی کو احتلام ہوا اور وہ موٹے انداز کا ہے تو اسے کھرچ دینے سے وہ حصہ پاس ہو جاتا ہے. لیکن موجودہ زمانے میں کمزوری کی وجہ سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہوا حضرت، بھئی کپڑے پہ تو دیکھ لیتے، کہاں کپڑے پہ تھوڑا سا نشان نظر آ، کیوں؟ کمزوری عام ہو گئی ہے. ایک قطرہ، دو قطرہ، اور ایک آدمی کو رات میں بھی ہو رہا ہے، دن میں بھی ہو رہا ہے، تو کتنا ہوگا؟ اس لیے حدث اکبر یعنی جنابت سے پاکی کا مسئلہ بہت اہم ہے، اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. نمبر 2، جس طرح مرد احباب کو یہ صورتحال پیش آتی ہے کہ جس کی وجہ سے ان پر غسل واجب ہو گیا ہے، بہت سے عورتیں سمجھتی ہیں ان کے لیے یہ مسئلہ نہیں، ان کے لیے بھی مسئلہ ہے. وہ بھی اگر سوئے اور ان کے دماغ میں کچھ اس طرح کے الٹے سیدھے خیالات آ گئے جس کی وجہ سے جیسے مرد کو احتلام ہوتا ہے عورتوں کو بھی احتلام ہوتا ہے. عورتوں کی دینی تعلیم لوگوں نے بس اتنا سمجھا ہے کہ بھئی قرآن پڑھنا آ جائے، بس ہمیں بولنا ہے کہ بھی ہاں بچی نے قرآن پڑھا ہے، 3 پڑھا ہے، 7 مرتبہ پڑھا ہے، 10 مرتبہ پڑھا ہے. بس ان کو جو دینی مسائل ہیں ان کے ساتھ بہت سے مسائل ہیں. اب یہ گھر کے بڑے کی ذمہ داری ہے کہ ان مسائل کی دینی رہنمائی صحیح دینی تعلیم یافتہ عالمات سے کروائے. اور مرد احباب پر تو نمازیں ذرا دیر سے فرض ہوتی ہیں، عورتوں پر، لڑکیوں پر لڑکوں کے مقابلے میں جلدی نمازوں کا سلسلہ بھی شروع ہو جاتا ہے. تو اس لیے عورتوں سے جڑے ہوئے مسائل میں مسئلہ ہے حیض، نفاس، استحاضہ. نفاس کہتے ہیں کہ جو ڈیلیوری کے بعد، ولادت کے بعد جو خون آتا ہے اسے نفاس کہتے ہیں. اور اتنی اس میں لوگوں میں غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، تعلیم یافتہ لوگوں کے گھروں میں بھی. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ولادت کے بعد 40 دن تک عورت غسل نہیں کر سکتی، 40 دن تک وہ ناپاک رہتی. اور عموماً بہت ساری جگہ 40ویں دن پھر اسے غسل کراتے ہیں، کچھ دعوت وغیرہ ہوتا ہے. یہ کہاں لکھا گیا ہے کہ ولادت کے بعد 40 دن تک وہ ناپاک رہتی ہے؟ نفاس کی مدت احادیث سے استنباط کر کے علماء نے لکھا ہے نفاس کی مدت کم سے کم 1 گھنٹہ بھی ہو سکتی ہے، بہت زیادہ سے زیادہ 40 دن ہو سکتی ہے. اور جن عورتوں کا پہلن اور دوسرا تیسرا بچہ رہتا ہے، جوان ہے، 40 دن تک وہ ناپاک نہیں رہتی ہیں. بعض مرتبہ 3-4 دن ہی میں وہ پاک ہو جاتی ہیں. جیسے کہ آج کل وہ سیزرین ہوتا ہے، بچوں کی ولادت زیادہ طور پر زیادہ موقعوں میں سیزرین سے ہوتی ہے، تو بہت جلد وہ پاک ہو جاتی ہیں. اب ان کو غسل نہیں کرنے دیتے. میڈیکلی اعتبار سے بھی غلط ہے اور شریعت کے حساب سے بھی غلط ہے. ولادت کے بعد 40 دن تک ایک عورت کو غسل نہیں کرنا، ایسا کہاں مسئلہ ہے؟ کیا میڈیکل والے کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھی کسی بھی عورت کو بچے کی ولادت کے بعد وہ 40 دن تک غسل نہیں کر سکتی؟ نہیں، چاہے تو دوسرے دن کر سکتی، تیسرے دن کر سکتی. ہمارے ان ممالک میں خاص طور پر ایشیا کے ملکوں میں خدا جانے کہاں سے کچھ بدعقیدگی بڑھ گئی ہے کہ اس کے خلاف نہیں جاتے. تو نفاس کی مدت 40 دن زیادہ سے زیادہ ہے، لیکن نارمل 4، 5، 10، 15 دن میں ہو جاتی ہے.
15 दिन में औरत पाक हो गई तो वो गुस्ल करे, नमाज़ें पढ़ना शुरू करे। अगर खड़कर नहीं पढ़ सकती बैठ कर पढ़े, बैठ कर नहीं पढ़ सकती लेट कर इशारे से पढ़े। ये निफास के सिलसिले में सबसे बड़े गलती के 40 दिन तक वो औरत अगर कोई नमाज पढ़ना भी चाहे, दीनदार खातून उसे पढ़ने नहीं देते, नहीं तुम पाक नहीं, ऐसा नहीं। दूसरा मसला है हैज़ का, जो हर महीने से जुड़ा हुआ है। ये मसला इतना ज़्यादा नाजुक और इतना ज़्यादा पेचीदा है कि बज़लुल मजहूद की शरह में हज़रत मौलाना खलील अहमद साहब सहारनपुरी क़ुद्दिस सिर्रुहू ने 400 सफ़हात तक इस मसले की सूरतें लिखी और आखिर में लिखा, हम कह नहीं सकते कि सब कुछ इसमें आ गए, बल्कि इससे हटकर भी नई सूरतें पेश आ सकती। इसलिए हैज़ के सिलसिले में बड़े मसाइल हैं। हर औरत के, हर बच्ची के अलग मसला है। और फिर बाज़ मर्तबा वो खून हैज़ का नहीं, इस्तिहाज़े का होता है। इस्तिहाज़ा कहते हैं कि 10 दिन से ज़्यादा मुद्दत बढ़ गई, फिर भी मसला है तो उस वक्त तो नापाक नहीं है। इस्तिहाज़ा गोया ऐसा है जैसे एक आदमी को नक्सीर फूट गई है, हर थोड़ी देर के बाद उसे नाक में खून आ जाता है, तो नाक में खून आने से उसके ऊपर ना गुस्ल वाजिब है, बल्कि अगर किसी आदमी को बहुत ज़्यादा नाक फूटने कर खून जाने की आदत है तो फुक़हा ने इजाज़त दी एक नमाज से दूसरी नमाज तक उसका एक वज़ू उसके लिए काफ़ी है। जैसे किसी आदमी को पेशाब के क़तरों की बीमारी है कि मुसलसल पेशाब के क़तरे निकल रहे हैं, पाइप लगाया हुआ है, अब वो घर में बिस्तर पर बैठा है या कुछ भी कर रहा है, अब उसके लिए फुक़हा ने मसला लिखा है कि भाई एक नमाज से दूसरी नमाज तक एक वज़ू उसके लिए काफ़ी है, चाहे उससे क़तरात निकले। अब उसके लिए वो ये पैम्पर्स का इस्तेमाल करे या दूसरे किसी तरीक़े पर वो चीज़ बाहर ना आने पाए उसका इस्तेमाल करे। तो इस्तिहाज़ा के मसाइल अलग हैं, हैज़ के अलग हैं, निफास के अलग हैं। और इस सिलसिले में उमूमी तौर पर माँ और बहनों की सही रहनुमाई नहीं होती, पूछते नहीं हैं। आलिमात के पास जाकर मदारिस में या ख़वातीन जो आलिमात हैं उनके सामने नहीं रखते, और अगर कोई किसी को सामने रखने की सूरत हाल ना हो तो तहरीर में लिख कर पूछना चाहिए। इसलिए कि सईदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि सहाबा के ज़माने में बहुत से जो है मोमिनात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पर्दे के ज़रिए इस तरह के सवालात करते थे, और नहीं तो आकर अज़वाज मुतहरात से पूछते थे, फिर अज़वाज मुतहरात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछकर मसाइल बताते। हैज़ में नमाज माफ़ है, लेकिन हैज़ के अलावा अय्याम में नमाज माफ़ नहीं है, उसे इस्तिहाज़ा कहते हैं। ये मसला समझे, हैज़ की मुद्दत कम से कम कितनी है, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी है, फिर मुद्दत में कभी तब्दीली होती रहती है, कभी बदल, ये बहुत नाजुक मसाइल हैं। अब औरतों को उनकी नमाज़ों की तरफ पहले तो कम तवज्जो रहती है, और दूसरा कम तवज्जो के साथ साथ एक मसला ये है कि वो घरों में कोई कुछ पूछते हैं, बोल देते हैं तो उसी पे कर देते हैं। अभी एक मसला आया मेरे सामने, उम्रे को जा रहे थे एक काफ़िला, उम्रे को एक काफ़िला जा रहा था। अब उसमें एक औरत अय्याम में थी, पीरियड में थी। अब घर के दूसरे ख़वातीन ने कहा कि भाई कोई मसला नहीं, आप क्या करो ऐसे ही चले जाओ, जब मक्के में पहुंचने के बाद आप पाक साफ़ हो जाएंगे तो पानी नहाकर वहाँ से उम्रा कर लें। ऐसा उन्होंने कर दिया। बाद में उनको मालूम हुआ कि भी शायद कुछ मसला है, फिर मुझसे पूछा तो मैंने कहा कि किसने बताया? कहा वो घरों में। मैंने कहा मसला ऐसा नहीं है, किसी की फ़्लाइट की टिकट बुक हो गई है, उनको सफ़र करना है, लेकिन वो अय्याम में है, तो भी शरीयत ये कहती है
کہ میقات پر گزرنے سے پہلے ان کو نارمل غسل کرنا ہے، اور ان کا جو احرام سر پر کپڑا بندھا ہوا رہتا ہے وہ بننا ہے، اور جو ہے لبیک پڑھنا ہے اور عمرے کی نیت کر کے گزرنا ہے۔ ہاں مکے میں جا کر پاک ہونے تک انتظار میں رہیں، پھر جب پاک ہو جائیں تو اپنے کمرے سے نہا دھو کر پھر جو ہے عمرے کی نیت کر کے جا کر عمرہ کریں۔ اب ان پر دم واجب ہو گیا، میقات پر بغیر عمرے کی نیت کے احرام کے گزرنے کی وجہ سے ان کے اوپر ایک دم واجب ہو گیا۔ اب وہ دم کوئی جا کر مکے کے حدود میں دے، مسئلہ پوچھ لینے میں معلوم ہوا، نہیں پوچھتے تو وہ بھی نہیں معلوم تھا۔ اس لیے ہم اپنے گھروں میں دینی رہنمائی کرنے کے سلسلے میں کوئی جو ہے جھجکے نہیں۔ بچیاں ہیں، ماں ہیں، ان کو بھیجیں مستورات میں، وہاں جو تعلیم جو عالمات ہیں ان سے پوچھیں، اور اگر کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر کوئی عورتیں عالمات نہیں ہیں تو تحریر کے ذریعے سے وہ جو ہے مسئلہ عالموں سے، مفتیوں سے پوچھ لیں، تاکہ ان کی نمازوں کے مسائل جو ہے مکمل ہوں اور صحیح ہوں۔ اب اس کے بعد آئیے کہ موجودہ زمانے میں آفسوں میں وضو کرنے کا مسئلہ ہے۔ وضو آپ کھڑے ہو کر کر لے سکتے ہیں۔ اب پیر دھونے کا مسئلہ ہے، بہت سارے نوجوان پیر اوپر اٹھا کر وہ سنک میں دھو نہیں سکتے، اور شاید وہ اس طرح دھونے سے دوسرے لوگ اگر وہاں پڑوس میں آس پاس جو ہے وہ دیکھے تو اسے پسند بھی نہیں کرتے۔ تو اب کیا کریں؟ اس کے لیے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ پھر وضو کر لیے، وضو کرنے کے بعد پیروں کو جا کر بیت الخلاء میں شاور سے پانی سے دھو لیں، یا دوسرا آپ چمڑے کے موزے پہنیں وضو کر کے، وضو ٹوٹ جائے تو جو ہے وضو کر کے اس کے اوپر مسح کر لیں۔ چمڑے کے موزے ہونا شرط ہے۔ موجودہ زمانے میں یہ جو ساکس ہیں، جسے ہم لوگ ساکس کہتے ہیں کپڑوں کے، میں نے دیکھا لوگ اس پر بھی مسح کر لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے سنا ہے۔ وہ کہاں سنا ہمیں نہیں معلوم، اس لیے کہ قرآن و حدیث کے مسائل کو استنباط کرتے ہوئے فقہاء نے لکھا ہے کہ اتنی موٹی چیز ہونی چاہیے کہ پانی کا اثر اس کے اندر نہ جائے۔ ابھی جو ساکس ہوتے ہیں اسے آپ چھو لیں تو جو ہے اس میں جو ہے پانی کا اثر پیر میں محسوس ہوتا ہے، تو اس لیے چمڑے کے موزے پہن کر آدمی جوتا پہن لے، اور جو ہے وضو پورا کرنے کے بعد پیروں پر جو ہے مسح کر کے جو ہے نماز پڑھتے۔ دوسرا مسئلہ، جن ممالک میں یا جن جگہوں پر بیت الخلاء میں پانی ہی نہیں ہے، جا کر کوئی آدمی کمپنی کے کام سے پھنس گیا ہے، تو اس کی صورتیں، آدمی بیت الخلاء میں جائے تو ایک بوتل میں بھی پانی لے کے چلے جا سکتا ہے، ٹیشو سے پہلے صاف کر لینے کے بعد پھر اس سے بھی یہ کر لے۔ چونکہ موجودہ زمانے میں آدمی الحمدللہ بہت مسالے دار چیزیں کھاتا ہے اور جم کر کھاتا ہے۔ پہلے جو چیزیں لوگ سال میں ایک مرتبہ کھاتے تھے اب وہ روز ہی کھا رہے ہیں، وہ کوئی اسپیشل نہیں۔ پہلے لوگوں کے ہاں جمعہ میں صرف گوشت بنتا تھا، بہت آگے بڑھ گئے تو اتوار کو بن جاتا تھا۔ اب تو ایسا ہے کہ آدمی صبح اٹھا تھوڑا سا اس کا منہ یہ کر رہا ہے تو باہر نکلے گا تو ہو جائے گا، شام میں اسے کچھ طبیعت میں یہ کر رہا ہے تو کوئی بات نہیں، 5 منٹ میں بک کرو، مسجد کا ایڈریس دے دو، مسجد کے سامنے وہ آ کر کمپنی والے کھڑے رہتے ہیں، ایک ایک شاورما کا یہ دے دیتے ہیں، چلتا۔ تو اب کوئی آدمی بیت الخلاء جاتا ہے تو گندگی جو ہے کافی حصے تک پھیل جاتی ہے۔ پہلے لوگ کھانا پینا، کھجور ہے، دودھ ہے، اونٹنی کا دودھ ہے اور کچھ چیزیں کھاتے تھے، تو ان کو بیت الخلاء جو ہوتا تھا وہ مینیو کی شکل میں ہوتا تھا۔
جیسے بکریوں کے، اونٹ کی مینگنیاں ہوتی ہیں، اس شکل میں ہوتا تھا۔ لیکن اب ایسا نہیں ہے، اب آدمی اتنے سارے مسالے دار اور گرم چیزیں، ٹھنڈی چیزیں کھا رہا ہے، تو گندگی جب نکلتی ہے تو پھیل جاتی ہے، وہ پیپر سے مکمل پاکی نہیں ہوتی۔ آدمی تھوڑا پانی لے کر چلے جائے، اس سے بھی دھو لے اور اس کے بعد پیپر استعمال کر لے تو جو ہے مسئلہ قابو میں آ جائے گا۔ اسی طرح پاکی سے جڑے ہوئے مسائل موجودہ زمانے میں بعض چیزیں ہیں جن کو پاک کرنے کے لیے پانی سے دھونا ناممکن ہے۔ خاص طور پر یورپ میں جو بڑے بڑے گاؤن پہننے جاتے ہیں، کوٹ پہنے جاتے ہیں، وہ گندے ہو گئے تو اسے ڈرائی کلینوں میں دھویا نہیں جاتا، اسے ایک خاص قسم کی جو ہے مشینوں سے اس کے اندر سے بھاپ نکلتی ہے، اس کے ذریعے سے اسے پاک صاف کیا جاتا ہے۔ اسی طرح بہت سے قالینیں ہیں، ان کو سب دھونے کے طریقے۔ شریعت نے بھی اس سلسلے میں آپ کو اتنا سخت حکم نہیں دیا کہ کوئی چیز گندی ہو گئی تو آپ کو وہ چیز جو ہے دھونا ہی ہوگا۔ مثلا فقہاء نے مسئلہ لکھا، کسی آدمی کی چھری پہ اس پہ تلوار پہ کوئی پیشاب کے قطرے پڑ گئے، اب اگر اسے پانی ڈال کر دھونے سے وہ چیز نقصان ہوتی ہے تو فقہاء نے کہا کہ اسے دھوپ میں رکھ کر سکھا دیا جائے اچھی طرح، تو جو ہے وہ پاک ہو جائے گا۔ دھوپ کی شدت اور گرمی سے وہ چیز جو ہے پاک ہو جائے گی۔ لیکن جو چیز دھو سکتے ہیں جیسے بیڈ شیٹ ہے، کمبل ہے، دوسری چیزیں ہیں، ان کو دھونا چاہیے۔ ہاں جہاں دھونا ناممکن ہو جائے، مشکل ہو جائے، مشکل کا مطلب ناممکن ہو جائے، ایسی چیزوں کے لیے جو جدید ذرائع ہیں، جو جدید وسائل ہیں، اسے استعمال کیا جائے۔ اور اس میں بعض مرتبہ اثر رہ جاتا ہے، جیسے کسی آدمی کو خون لگ گیا کپڑے کو، بعض کپڑے ایسے رہتے ہیں کہ کتنا بھی ڈال کر دھو تو وہ خون کا اثر نہیں جاتا، لیکن آپ نے اچھی طرح دھو دیا، 3 4 5 مرتبہ صابن بھی ڈال دیا اور بھی جو آلے ہیں وہ ڈال دیا، لیکن پھر بھی نہیں گیا نشان، لال نشان باقی ہے، تو بھی آپ نے جتنا کرنا تھا اتنے کرنے کے بعد بھی نہیں گیا، تو وہ ناپاک نہیں رہے گا، اس سے نماز پڑھ سکتے۔ لیکن موجودہ زمانے میں پاکی صفائی کے لیے بڑے چیزیں آ گئی، آلہ بول کر آ گیا ہے۔ بلکہ مجھے مینا میں مجزرہ میں ترکی ایک مجزرے میں ایک ترکی صاحب سے ملاقات ہوئی، میں نے کہا کوئی ایسی ٹپ بتاؤ جو ہمارے کام آئے، تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ چونکہ صبح شام گوشت کاٹنے کے، ذبح کرنے کے کام میں رہتے ہیں، خون کپڑوں پہ پڑ جاتا ہے، بعض مرتبہ کپڑا قیمتی ہوتا ہے، ہمیں اس سے اس کا دھبا نکالنا رہتا ہے، تو ہم جو کرتے ہیں وہ بتاتے ہیں۔ میں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ بھئی روئی کو یا کاٹن کو لے کر کلورکس بول کر جس طرح ہے آلہ ہوتا ہے، وہاں پر ایک چیز ملتی ہے اسی طرح پانی، اسے اس میں ڈبوتے ہیں، جہاں پر وہ ہوتا ہے لگا دیتے ہیں، پھر استری گرم کر کے اس پر رکھتے ہیں تو نشان مٹ جاتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا انڈیا والوں کو بھی یہ کام آئے گا اس لیے کہ تم لوگ پان کھاتے۔ میں نے کہا بھئی سب لوگ پان نہیں کھاتے، کوئی کھاتے نہیں، ہم نے جن کو بھئی آپ نے دیکھا ہوگا شمالی ہندوستان میں چلتا ہے پان، بولے تو یاد آیا کسی نے کہا کہ بھئی پان تو کھانا چاہیے، کہا کیوں؟ کہا پان کا ذکر تو قرآن میں بھی ہے، پان کا ذکر قرآن میں بھی ہے۔ اس سے کہا گیا کہ بھئی کہاں ہے پان کا ذکر قرآن میں؟ تو کہنے لگا کل من علیہا فان، کل من علیہا فان، چونکہ بنگال کے حضرات کو پان نکلتا نہیں ہے، تو وہ اسے فان کو جو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز تباہ و برباد ختم ہونے والی ہے، اسے یہ فان سمجھ لیا ہے، کل من علیہا فان، ارے بھئی یہ وہ فان نہیں۔ تو بہرحال یہ ہے، اور بھی کچھ چیزیں ہیں اس ضمن میں انشاءاللہ اگلی مجلس میں رکھوں گا،
تو خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکی صفائی کو بہت پسند کرتے ہیں، اور پاکی صفائی کے سلسلے میں کسی بھی طرح کی کمی بیشی نہیں برداشت کی جائے گی۔ چھوٹے چھوٹے مسائل کو پوچھتے ہوئے نہ شرمائیں، نہ جھجکیں۔ بات پتہ چلا، جیسے کہ ایک صاحب نے کہا کہ حضرت میں اب تک یہی سمجھ رہا تھا کہ وضو ٹوٹنے کے لیے ہوا جو خارج ہوتی ہے اس میں آواز کا آنا ضروری ہے، بغیر آواز کے ہوا نکل گئی تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ کہا کب سے سمجھ رہے ہو؟ کہا بہت سالوں سے سمجھ رہا ہوں۔ میں نے کہا اللہ تمہاری نمازوں کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ اور اس پر کچھ چیزیں اگلی مجلس میں رکھوں گا، کسی سے کوئی اشکال یا سوال ہو تو ضرور پوچھیں۔ جی جی پین کریے۔ سردیوں میں مقیم کے لیے شریعت نے کہا کہ 24 گھنٹے تک مسا کر سکتے ہیں، مسافر ہے تو 3 دن 3 رات۔ کیا ہوتا ہے؟ آپ وضو کر لیجئے، وضو کرنے کے بعد چمڑے کے موزے پیر پوچھ کر پہن لیجئے۔ اب آپ کا وضو 8 بجے آپ نے کیا، رات میں 10 بجے آپ کا وضو ٹوٹا، تو 10 بجے جب آپ وضو کریں گے تو پیر دھونے کی ضرورت نہیں، اوپر سے اس طرح 3 انگلیوں کو پھیر لینا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ نیچے کا حصہ کہیں گندگی وغیرہ میں نہ رکھیں، احتیاط کریں۔ اور کل دوسرے دن 10 بجے تک جب بھی وضو کریں گے صرف جو ہے وہ وضو کریں گے، پیر نہیں دھوئیں گے، اس کے اوپر مسح کریں گے۔ مقیم کے لیے کوئی آدمی مسافر ہے، یہاں سے چلا گیا ہے دلی وغیرہ، تو اس کے لیے 3 دن کی اجازت ہے، 3 دن 3 رات کی اجازت ہے۔ اور مسح کے مسئلے میں احادیث 70 سے زیادہ صحابہ سے مروی ہے۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی مسح کرنے سے وضو نہیں ہوتا، نہیں، مسح ہوتا ہے، احادیث میں اجازت دی گئی ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہ بات ارشاد فرمائی، اگر اسلام کے احکامات کا تعلق عقل پر ہوتا تو وضو کے بعد موزے پہ مسح اوپر نہیں نیچے کیا جاتا، اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے نیچے کچھ لگا ہو، آدمی کو نیچے پہنچنا چاہیے، لیکن مسح کا حکم کہاں ہے؟ اوپر ہے۔ لیکن اس میں بھی عقل ہے، اصل میں آدمی کو ٹھنڈ اور دوسرے جو مسائل ہیں وہ نیچے سے ہو کر جاتے ہیں۔ ٹھنڈ کا جو مسئلہ ہے یا گرمی کا جو مسئلہ ہے وہ نیچے پیر سے ہو کر جاتے ہیں۔ اور مشہور واقعہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو طالب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، صحابہ نے پوچھا کہ آپ کی انہوں نے بہت خدمت کی تو اس کے بدلے میں انہیں کیا ملا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چونکہ انہوں نے میرے لیے بہت دوڑ دھوپ کی تو ایمان تو نہیں لائے، اس لیے ان کو سب سے ہلکا عذاب ہوگا۔ اور وہ ہلکا عذاب یہ ہے کہ 2 آگ کی جوتیاں ان کو پہنا دی گئی ہیں، جس کی وجہ سے ان پیروں میں وہ آگ کی جوتیوں کو پہنانے کی وجہ سے نیچے سے جو گرمی جا رہی ہے تو اوپر سر میں ان کے ایسی کیفیت ہے جیسے ہانڈی میں پانی رکھ کر پکایا جاتا ہے تو کھٹکھٹاتا ہے، تو ایسا مسئلہ ہے۔ لک الحمد و لک شکریہ اللہ، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم۔ اللہم انت السلام و منک السلام و تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم ارزقنا علم التوحید وعمل الاخلاص وحسن الخاتمہ۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔